ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ذرا اونچی بولے، اسلام ہے، سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اسلام۔ لیکن جو اسلام ہمارے پاس ہے، جو جسے ہم نے بہت ساری صورتوں میں مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا، وہ اسلام نہیں۔ وہ اسلام جو آمینہ کے لال کے پاس تھا، وہ اسلام جو صدیق اکبر کے پاس سبحان اللہ تھا، وہ اسلام جو فاروق اعظم کے پاس تھا، وہ اسلام جو عثمان و علی کے پاس تھا، وہ اسلام جو حسنین کریمین کے پاس تھا، وہ اسلام اگر دل کے ہے تو بولو جو غوث اعظم کے پاس تھا، وہ اسلام جو غریب نواز کے پاس تھا۔ سمجھ لیں؟ اب آج یہ محاسبہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اور ان کے اسلام میں فرق کیا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو سنیں آپ آسان لہجے میں، ہم کو اور آپ کو اسی بات پر ڈسکس کرنی ہے پیتھالوجی میں بیٹھ کر کے کہ وہ اسلام کیسا تھا جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا اور ہمارے پاس کیسا اسلام ہے۔ ہم نے تو بس قربانی کے بکرے کے گوشت کو کھانے کو ہی اسلام سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کے حوالے کر کے انہیں بزرگوں کے آئین اور آرٹیکل اور قانون سے دور کر کے انہیں بہت بڑے بڑے عہدے پہ لانے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں دین سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، انہیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں 193 کنٹریز ہیں، 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پاپ سنگر کون ہے، 800 کروڑ لوگ زمین پہ رہتے ہیں، ان میں کتنے ملکوں کے سینٹرل پوائنٹ کیا ہیں، کس ملک میں کون سی کھیتی ہوتی ہے، فیفا ورلڈ کپ میں کتنی ٹیمیں جا رہی ہیں، بنگال کے الیکشن کیا ہوا، یہ ساری باتیں آپ کے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں جہنم کی گہرائی کا بھی علم ہو گیا، جنت کی کشادگی کا علم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول کے اخلاق کا علم نہیں۔ بے شک بے شک۔ معافی چاہتا ہوں، حضور نے اپنی بہنوں سے کیسے محبت کیا ہمیں بالکل نہیں پتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں سے کیسے محبت کیا ہمیں بالکل نہیں پتا ہے، حضور بازار گئے تو عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہمیں اس کا علم بالکل نہیں ہے۔ ہم تو بوڑھے نمازیوں کی لاٹھیاں غائب کرنے والے لوگ، ہم تو بوڑھے نمازیوں پر پتھریں مارنے والے لوگ، ہم اپنے غریب قصبے کے سب سے غریب کو سب سے غریب دیکھ کر کے مسکرانے والے لوگ، علماء کی قلیل تنخواہوں کا مذاق اڑانے والے لوگ، ان کے پھٹے ہوئے لباس پر تنقید کر کے اپنی تقریر کو کامیاب کرنے والے لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا اسلام ہے، حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بات یاد کر لیں، جو ہم نے بنا رکھا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمارے دروازے پر ایک ہندو شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹل کیس میں وہ تڑپ رہا تھا اور ہم نے یہ کہہ کر کے اسے مرنے دیا کہ وہ میرے مذہب کا نہیں ہے۔ ایک بات یاد کر لو، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم تھی، اس کی بچی جوان ہو گئی، اس کی شادی کی فکر ایک مسلمان کو نہ ہوئی تو اس مسلمان سے کہہ دو کہ تیرے پاس وہ اسلام نہیں ہے جو آمینہ کے لال میں۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو سنیں، بہت بڑی بھیڑ کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، ان علماء کے قدم کی برکتیں کافی ہیں، آپ بیٹھیں میری بات کو سنیں، پھر کون سا اسلام اللہ کے رسول کے پاس تھا۔ ہم جو دہشت گردی پہ اتر آتے ہیں، غنڈہ گردی پہ اتر آتے ہیں، ہمارے پاس اخلاق نہیں ہوتا، ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر لوگ تو یہ کہیں گے کہ شاید انہی کے ماں باپ قائر تھے، ڈر کے مارے کلمہ پڑھے تھے اور کلمے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھنے پر کلمہ قبول نہیں ہوتا۔ کلمہ قبول تو ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی بنیاد پر، زبان سے بھی کہو اور دل سے بھی ایکسپٹ کرو تب تمہارا کلمہ مانا جائے گا۔ لیکن وہ کلمہ ہے کیا جس کلمے کی خوشبوئیں آج پوری دنیا میں جڑیں پھیلا چکی ہیں، اور ہمارا مزاج اور آپ کا مزاج اور ان کا مزاج بالکل الگ الگ ہو گیا ہے، دوریاں بڑی پیدا ہو گئیں۔ عجیب سی تکلیف ہوتی ہے، آپ جو یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے بزرگ یہ 50 60 70 سال کے، اور جو آپ جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بات کیا بھی تو آپ کہتے رہے چھوڑو یار، ہم تو اپنی گزار چکے، ہم تو اپنی نپٹا چکے ہیں۔ بوڑھی عورتیں بھی کہتی ہیں بیٹا جیسے تیسے ہوا میرا تو گزارا ہو گیا، 2 4 سال کے بعد چراغ سحری ہیں، ہم صبح کے چراغ جیسے ہیں، بجھا دیے جائیں گے۔ لیکن میں ان بوڑھی ماؤں سے اور ان بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی گزار لی ہے، لیکن جن کو آپ نے پیدا کیا ہے اس کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جائیں گے؟ اس کو کیا ایسے ہی دہکتا ہوا انگارہ دے کے جائیں گے؟ کیا اس کو ایسی ہی سلگتی ہوئی فضا دے کے جائیں گے؟ کیا اس کو ایسی ہی چنگاریوں کے ماحول میں رکھیں گے؟ کوئی آ کے قرآن کو ٹیشو پیپر بنا لے، کوئی آ کے مسجد کے جزدان کو وہ اپنی ناک سے نکلنے والی رطوبت کو صاف کرنے میں استعمال کر لے، کوئی بھی آ کر کے اللہ کے رسول کے غلاموں کی مدارات پر بلڈوزر چلا دے، کوئی آ کے آپ کی بہن بیٹیوں کا نقاب اور مسلمانوں کی جو شعار نشانیاں داڑھی اسے کھینچ لے، آگ لگا دے۔
مجھے بتائیں کہ کیا 40 سال کے بعد آپ جن کو پیدا کر کے جائیں گے یہ بڑے ہوں گے تو یہ کس کے بھروسے پر لائف گزاریں گے؟ انہیں کیا دین آپ دے کے جائیں گے؟ تو میں سوچتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو اسی ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں۔ سب سے بہتر دین وہ جو غریب نواز سرکار اجمیر شریف میں آرام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی خاتون مشرق اور جرائم میں کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، کسی فلمی ستارے کی کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، کرکٹ کے گراؤنڈ کا IPL میں کوئی میچ ہو رہا ہے اور میں نے کوئی اسکور بتا دیا۔ آپ سمجھنے میں کیا کہا؟ میں پھر ریورس کرتا ہوں، سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک غریب نواز انسان نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے پھر شک۔ سے ریورس کروں، ایک آدمی نے 90 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کرایا۔ آج کے دور کے 90 لاکھ لوگ مل کے ایک آدمی کو مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پاتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے لوگ مل کر کے ایک آدمی کو وضو بنانے کا طریقہ نہ بتا پائے۔ جب 40-50 سال تک ماں اور باپ دونوں مل کر کے اپنے بیٹے کو سادات کی تعظیم کا اصول نہ سکھا سکے، اپنے بیٹوں کو نماز کا طریقہ نہ بتا سکے، تو ان سے کیا امید رکھی جائے کہ یہ 10-20 لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں اگر بوٹیاں نہ ملے تو بارات واپس چلی جاتی ہے، پیپسی اسپرائٹ ٹھنڈا نہ ملے تو پھر مار پیٹ کے نوبت آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو قاعدے کی عزت نہ ملے تو پھر آپ قاضی صاحب قبلہ کے سر پہ لاٹھیاں برساتے ہیں۔ لڑکی کا باپ گردے بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا اور آپ اس کے گریبان کو پکڑ کے اسے زمین پہ اٹھا کے پٹک دیتے ہیں۔ کمینے، جب تیرے پاس اتنی اوقات نہیں تھی تو تجھے مجھے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ہم اتنا پریشر میں لیتے ہیں غریبوں کو۔ ذرا سوچیں کہ 40 سال تک 2 میاں بیوی نے اپنے بیٹوں کو وضو کا طریقہ نہیں سکھا پائے۔ یہ کیا امید رکھیں کہ یہ دین پھیلائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، سننا بہت غور سے، امام جعفر صادق کون ہے؟ انہی کے نام سے کوڑا کی نیاز ہوتی ہے۔ کن کی نیاز ہوتی ہے؟ بولو بھائی، کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رجب شریف کے مہینے میں ہوتی ہے۔ انہی کے نام سے کوڑا کی نیاز ہوتی ہے۔ بہت غور سننا، امام جعفر صادق کا نام سنا ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں سنا تو ابھی تو سنا، یہی کہہ دیجیے ہاں سنا۔ ان کے نام سے کوڑا کی نیاز ہوتی ہے، کہے گی کس مہینے میں؟ رجب شریف کے مہینے میں۔ یہ امام جعفر صادق کون ہے بتاؤں؟ یہ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ اور امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ دل کہے تو بولنا، امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے۔ اور امام حسین کون ہے؟ امام حسن کے بھائی ہیں۔ اور امام حسن کون ہے؟ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اور مولا علی کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ اور مخدومہ فاطمہ کون ہے؟ رسولوں کے سردار کی بیٹی۔ بے شک بے شک، سبحان سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسین کے سگے پھوتے ہیں جن کو سرکار امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا جاتا ہے؟ جعفر صادق، سرکار امام جعفر، امام، بولے بھائی سرکار امام جعفر ان کو صادق، کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار، ماشاءاللہ اونچی بولے، سرکار امام جعفر امام صادق۔ جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دین کیسے پھیلا؟ دیکھیں، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا دین کیسے پھیلا؟ بتاؤں آپ کو، سنیں گے؟ دین کیسے پھیلا؟ تو امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ دین کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں پھیلا، دین پوری میجورٹی، پوری منورٹی، پوری یونٹ لے کر کے جب آگے بڑھتی ہے جذبے کو تو اللہ کے رسول کا دین پھیلتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آج کے دور میں تو صرف ائمہ کرام کے حوالے ہے دین پھیلانا، اور پیسے والوں کا کام ہے کہ زمین کی پلاٹنگ کرنا۔ پیسے والے گھوڑا گاڑی خریدیں گے اور امام صاحب دین پھیلائیں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، سننے غور سے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک مزدور انسان 5 دن مزدوری کرتا اور ایک دن مزدوری کی قیمت تقریباً مثال کے طور پہ 100 روپے ہوتی، تو 5 دن کی بولو 500 روپے ہوتی۔ اور جب وہ 5 دن مزدوری کر لیتا، 5ویں دن جب گھر آتا تو 200 روپے کا وہ دال نمک مسالہ لے آتا۔ کتنے بچے؟ 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا، کتنے بچے؟ 200 اپنی جیب میں رکھتا، اور 6ویں دن صبح کو پھر بازار جاتا جہاں پر چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے، وہاں سے 2 مزدور کو بلاتا،
दो मजदूर को बुलाता और जब वो दोनों मजदूर उसके घर आते तो उन दोनों को देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा, याद रखना, हंगामा ना करना। उन दोनों मजदूर को सुबह से शाम तक अपने घर में, वो गरीब इंसान सुबह से शाम तक हुजूर का दीन सिखाता और शाम को दोनों जब कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम होते तो 100 रुपए मजदूरी दे के उन्हें वापस कर देते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हाथ उठाए, मोबाइल में बिजी ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान मेरी बात को समझा कि नहीं समझा आपने? याद कर लो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। ऐलान हो रहा है कि हम इन्हें कुत्तों से ज्यादा बदतर मौत देंगे। अभी ऐलान हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे? नहीं रहने दिया जाएगा आपको। जमीन पर लोड है, बोझ है, न जाने कितने। हिंदुस्तान में तो 30 साल हो गए, पता नहीं कश्मीर और कन्याकुमारी और चेन्नई, मद्रास, बड़े बड़े शहरों को हमने देखा। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सफर मैंने किया। हुजूर गौस पाक का बड़ा करम। जो 10 साल का पासपोर्ट बनता ना आपका, तो 10 साल के बाद वो मेरा 2.5 से 3 साल में खत्म हो जाता है। उसके कागजात नहीं बचते, इतने इमिग्रेशन काउंटर को उसके मोहर लगती है। इतने सफर मैंने किए, बड़े बड़े मुल्कों को देखा मैंने, उजड़े हुए लोगों को देखा मैंने। मुझे लगा कि अगर यही कैफियत हमारे मुल्क के हिंदुस्तानियों की रही तो हमारे मुल्क पर भी इस किस्म का अजाब आ जाएगा। लिहाजा आइए मिलजुल करके हम हुजूर के दीन को लॉन्च करें। अब्बू, मेरे मास्टर ने मुझे मारा है, उसके उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पर है और डंडों के निशान मेरी पीठ पर है। तो बाप ने रो करके कहा, बेटी क्यों मारा? तो बच्ची ने कहा कि मेरे पास न कॉपी है न कलम है, होमवर्क नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उस्ताद ने बहुत मारा है। वो बाप उस परवर की 1 किलो सब्जी देखता है, वो सोचता है आज अगर ये 10 रुपए की ज्यादा बिक गई तो मेरी बेटी कल से मार नहीं खाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए परवर भी लेके बेच करके कलम भी लेके जाऊंगा और कॉपी लेके जाऊंगा। और हम हैं असर की नमाज खा गए, मगरिब की नमाज खा गए और बैठे रहे। किसी ने पूछा, भाई क्या करने? बोले सब्जी लेने के लिए आया हूं। तो गए नहीं, बोले अभी सब्जी बहुत महंगी है, सूरज डूब जाएगा तो सस्ती बिकेगी। समझे यार, इस सस्ती के चक्कर में हमने हुजूर का दीन फैलाना बंद कर दिया। उतने पैसों के होटल में बैठ के चाय पी ली। सूफिया फरमाते अगर हम वक्त पे पहुंच गए होते और 1 किलो परवर है, मिसाल के तौर पर वो 30 रुपए की है, हम उसे 10 रुपए ज्यादा दे देते। वो गैर मुस्लिम था, हम उसे 10 रुपए ज्यादा दे देते, हम तो अपने घर चले आते, लेकिन एक गैर मुस्लिम के यहाँ हुजूर का दीन पहुंच जाता। बेशक बेशक। वो कहता कि एक मुसलमान आया था, दाढ़ी टोपी से सजा हुआ, जिसका चेहरा था, और मैंने कहा कि 30 रुपए है, तो उसने मुझे 10 रुपए ज्यादा दिया। आज मुझे पता चला है कि हुजूर की उम्मत वाले जो लोग हैं, हुजूर की उम्मत में जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, वो गरीबों का किस कदर ख्याल रखते हैं। आपको नहीं पहचानता, लेकिन मुसलमानों आपके नबी को जानता है, कुरान को जानता है। लेकिन हम तो हाथी लेके टहलते रहते हैं। रिक्शे वालों से कहेंगे, बुग्गी वालों से कहेंगे, टेम्पो वाले, मारूंगे इतनी हाथी की दिमाग खराब हो जाएंगे। ये मुसलमानों के बच्चे फटी हुई पैंट पहन करके, मालूम है 18 लाख लोग मार दिए गए। सुनना बेटा, हंसना नहीं। 18 लाख लोग मार दिए गए इराक में, 16 लाख मार दिए गए मुल्क शाम में। तुम्हारी बारी है, समझ रहे आप? शायर ने कहा था कि दुनिया तुम्हें इस मोड़ पे लाएगी एक दिन, हंसना तो बड़ी बात है, रो भी न सकोगे। चीखना चिल्लाना आप शुरू करोगे, कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। लिहाजा जरूरी है कि आइए हुजूर के दीन को हम समझें और पढ़ें और इसे लॉन्च करें। कैसे दीन फैलाया हमारे बुजुर्गों ने। हम हैं कि गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, हमें पता नहीं कि जो दीन सबसे बेहतर इस्लाम का जो ढांचा है वो कितना प्यारा है, कितना मुबारक है, और जिसको अल्लाह के रसूल लेके आए थे आज कितना तब्दील हो गया। बताया आपको। फिर मैं कहता हूँ कि गरीब नवाज ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया। कुछ ही बोले, आवाज इकट्ठा कीजिए। माशाअल्लाह 90 लाख लोगों को ऐसे ही कलमा पढ़ाया। वो शूट करते थे AK-47 राइफल से। मुझे बताएं कैसे करवाते थे? उनके पास कोई तलवार थी, कोई जादू की छड़ी थी? कैसे कलमा पढ़ाते थे बताऊं आपको? सुनना, जब वो गरीब नवाज सरकार खाना खाने के लिए बैठते थे तो अपने साथ सबको खाना खिलाते थे। आज सब सुभान अल्लाह कह देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें कुछ दलित तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, मुझे माफ करें, जिनको हम अपने अखबारात में यूट्यूब में देते हैं, वो चमार कहते हैं, फांसी कहते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, ये गिरा हुआ लफ्ज है, मुझे मेरा दिल नहीं कहता। इस किस्म के लोग वहां पर खड़े होते तो ख्वाजा साहब फरमाते कि आइए आप लोग बैठे, आप लोग भी खाना खा ले। तो मालूम है वो क्या बोलते थे? बाबा हम तो आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं।
ہمیں آپ اپنے ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے دھرم میں ہم جب کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہمارے دھرم کے جو ذمہ دار ہیں وہ کنویں کی بالٹی بھی رسی بھی سب دھل لیتے ہیں۔ ہم صبح نکلیں گھر سے تو کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر کے بولتا ہے کہ سفر خراب ہو جائے گا، منحوس چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے تو اتنا گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دوستو تیار ہے نا سبحان اللہ کہنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو میں دلت ہوں، اقلیتی طبقے سے میرا تعلق ہے، نچلی کاسٹ کا ہوں، تو خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے۔ وہ کانپتے رہتے تھے تو وہ کہتے سرکار آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں، جو گونگے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں۔ تو خواجہ صاحب فرماتے تھے بات یہ ہے کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے؟ جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا۔ محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ سبحان آپ میری اللہ۔ بات کو سمجھے، دل سے بولے سمجھے؟ آج یہ معاشرہ ہمارے یہاں ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر لڑائیاں ہوں گی، کتب چوکڑی ہوگی، جیل میں ٹھوسے جاؤ گے، اپنا تو کچھ ہے نہیں، جیل کی چکی پیسو گے، 20 سال کے بعد جاؤ گے، 40 سال کے بعد با عزت بری کر دیے جاؤ گے۔ تب تک ماں مر چکی ہوگی، باپ مر چکا ہوگا، بچے 10 والے 30 سال کے ہو چکے ہوں گے، بیٹیاں کسی دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کر چکی ہوگی، گھر نہ ہوگا، وہ جیل خانے جیسا ہوگا۔ آپ کی بیوی وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی ہوگی، ایک جرم کی بنیاد پر پورا گھر بکھر جائے۔ اگر ہم نے دین نہیں سمجھا تو خواجہ صاحب کے ہاں معلوم کیا تھا؟ آج میں نے دیکھا مسلمانوں کو دیکھا نا، وہ کھانا کھاتے نا ہڈیاں اس کو دوسروں کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، اس کی سیلفی لیں گے اور اس کو دوڑا دیں گے، ریلے کر دیں گے۔ معلوم ہے صوفی سلطان میں کیا فرماتے ہیں؟ خبردار کبھی کھانے کی کوئی سیلفی باہر دوستوں کو نہ بھیجا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہ اگر تیرا کوئی دوست بھوکا ہوگا اور اس بھوکے دوست کے سامنے تیری وہ سیلفی کھانے کی پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ہائے تیری تیسری نسلوں کو بھوکا رکھے۔ بے شک بے شک۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ خواجہ صاحب نے کیسے دین پھیلایا؟ معلوم ہے آپ کو اجمیر شریف کے قریب میں جو ہندو بھائی رہتے تھے انہوں نے خواجہ صاحب سے کیا کہا؟ بابا یہ آپ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ بے شک یار بڑے بزرگ ہیں سبحان اللہ تو کہہ دو، کوئی چھوٹا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بہت بڑا نام ہے خواجہ بختیار کاکی کا۔ ہاں خواجہ فخر شاہ کے ہوتے ہوئے خواجہ صاحب کی گدی کے وارث ہوئے، کوئی چھوٹا موٹا نام تو جس کے بیٹے ہوں بابا فرید گنج شکر، جس کے پوتے ہوں محبوب الہی صابر پاک، بے شک بے شک۔ یار کوئی چھوٹا موٹا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مہرولی شریف میں لیٹے ہوئے۔ جتنے بزرگ ملیں گے ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے، سب کے وہ دادا جان ہیں، سمجھے؟ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ، ان کے ایک مرید کا نام تھا، وہ بادشاہ تھے التمش بادشاہ۔ کیا نام تھا؟ التمش بادشاہ۔ اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا کہ بابا آپ کے مرید کا مرید التمش بادشاہ ہے اور وہ لگان کی قیمتیں زیادہ بڑھا دیا ہے، کھیتوں میں گیہوں اور اناج، یہ جو دھان ہوتا ہے نا اس پر وہ ٹیکس لیتا ہے زیادہ، لگان کی قیمتیں زیادہ بڑھا دیا، لہذا ایک کاغذ پہ آپ سائن کر کے دے دیں اور ہم اسے دلی لے کے جائیں گے اور بادشاہ سے کہیں گے کہ غریب نواز کی یہ دستخط ہے اور تم لگان کی قیمت معاف کر دو۔ سننا صاحبو، خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جتنے ہندو بھائی تھے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ میں اس پر غور کرتا ہوں۔ وہ بولے نہیں آپ کاغذ پہ لکھ کے دے دے، ہم دلی جائیں گے۔ فرمایا نہیں تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب وہ اپنے گھر چلے آئے نا تو خواجہ صاحب نے اپنے خادم کو لیا، سیدھے دلی آ گئے۔ توجہ ہے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو بھائی توجہ ہے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بتا دوں کہ فالتو نہیں گفتگو سنی جاتی، 80% لوگ سنتے ہیں، 20% کو تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ سنو اللہ کے رسول کی قربانیاں، یہ دین کیسے پھیلا یہاں پر۔ سنو کوئی پوچھے تو بتانا اس سے جا کر کے کہ غریب نواز سرکار سے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا تھا خبردار بات نہ کرنا، ٹھیک؟ جب پوچھا گیا غریب نواز سرکار سے کہ آپ، بولے میں دلی جا رہا ہوں، کیا کرنے کے لیے؟ بولے ہندو بھائیوں نے کہا ہے کہ ہمیں تکلیف ہے لگان کی قیمت سے۔ تو خواجہ صاحب نے 6-7 گھنٹے ٹرین کا سفر اونٹوں پہ کیا، اونٹوں پہ کیا آپ نے، اور لمبی جرنی فرمائی دلی کی۔ رات میں گئے خواجہ بختیار کاکی کے پاس اور ان کو لیا اور بادشاہ کے دربار میں گئے۔
और उनके दरबान से कहा कि बुला के लाओ बादशाह को। बादशाह अपनी टोपी लेके आया और गरीब नवाज के कदम पे रख दिया। मालूम है क्या कहा? ख्वाजा साहब, आपने बताया होता तो हम अजमेर आ जाते, आपने अजमेर शरीफ से क्यों इतनी तकलीफ फरमाई? तो ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू आ गए, ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। मालूम है क्या कहा ख्वाजा साहब ने? क्या कहा? मुझे पता चला है कि मेरे शहर के करीब के हिंदू भाई को परेशानी है, उनकी जमीनों से निकलने वाली फसलों पर तुमने टैक्स लगा रखी है, उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे, उनको तकलीफ बहुत है। मालूम क्या कहा? उन्हें तकलीफ बहुत है। तो उसी वक्त खड़े खड़े अपने लेटर पैड पर अल्तमश बादशाह ने लिखा, मैंने अजमेर के करीब के अतराफ और जवानिब के लोगों की लगान की कीमतों को माफ कर दिया। ख्वाजा साहब उस कागज को लेकर के अजमेर शरीफ आए और आकर के अपने करीब के हिंदू भाइयों को बुलाया और फरमाया, आ जाओ मेरे पास बैठो। जब आ गए तो फरमाया, मुबारक हो, तुम्हारे खेत की लगान की कीमतों को मैंने माफ करवा दिया। जब उस मजहब के लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों ने, कि ये तहरीर तो ओरिजिनल है, इस पर मुहर ओरिजिनल लगी हुई है, ये बाबा आपको कैसे मिली रसीद? तो ख्वाजा साहब फरमाते कि मैं खुद दिल्ली गया हुआ था, बेशक बेशक, मैं खुद दिल्ली गया हुआ था। तो अजमेर शरीफ के करीब के उन गैर मुस्लिम भाइयों ने क्या कहा था? सुनना गौर से, ये सोने के कलम से लिखने के लायक जुमले हैं कि बाबा आप मुसलमान होकर के हमारी मदद करने के लिए दिल्ली गए थे। अरे मुझे बता दिया होता तो हम दिल्ली चले जाते। तो ख्वाजा साहब ने कहा था कि गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? अल्लाह।